میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ بیٹھ کے آن ریکارڈ ایک ایک روپیہ، ایک ایک سامان، ایک ایک چیز اگر کل کوئی لیگلی ہم نہیں اس کو دیتے، اگر آپ ٹیک اوور بھی کریں تو اس کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو کل یہ دم نہ لگاؤ آپ پیچھے سے کہ یہ ہو گئے۔ ہم ٹرسٹ کے جو ممبر تھے، کام کر رہے تھے، جب یہ سارا فیصلہ مسئلہ آیا سامنے تو جو لوکل لوگ تھے اس پورے بلاک نگالی کے، وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے گاؤں میں اپنے لوگوں کو کال دی کہ ہم نے بابا کے اس مقصد میں کھڑے رہنا ہے۔ اب میرے لیے ایک پریشانی یہ تھی کہ جو میرے ممبران ٹرسٹ کے تھے، اپنے اپنے جگہ پر جو بھی لوگ تھے، انہوں نے ہم نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ بھی کیا۔ اب ہمارے لیے ایک پریشانی یہ تھی کہ جو لوکل کمیٹی ہماری اور لوکل لوگ تھے، ان کی آستھا کو، ان کی ہمدردی کو بھی دیکھنا ہے، ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھنا ہے، اور ٹرسٹ کے جو ممبران ہمارے ہیں جس میں سارے پنچ کی کریم ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ میں آج آپ کو شرما صاحب یہ ضرور اس بابے کے دربار پہ بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے تو سال 2 سال یہاں ہوئے ہیں، یہاں 1 سال سے کام کر رہا ہوں، جنہوں نے 14 سال سے 20 سال سے یہاں قربانیاں دی ہیں، ان کا حق مجھ سے زیادہ ہے۔ بابا نے ان کو چنا اور اس میں پنچ کی اچھی کریم، جس میں چودھری عبدالغنی صاحب، شاہ محمد تانترے صاحب، افضل جئی صاحب، ایکسین صاحب، رشید بٹ صاحب، ایسے امپورٹنٹ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سامنے، چشتی صاحب، جن کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ہمیں دکھ اس لیے ہوتا ہے، اس سے پہلے میں اس سارے مسئلے میں کچھ نہیں بولا، دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ آج آپ شام لاسٹ پہ ہمیں یہ کہو کہ آپ چور ہو۔ یہ میں کھل کے بولنا چاہ رہا ہوں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کورٹ کے فیصلے کو ہم ویلکم کرتے ہیں، کورٹ کے فیصلے سے کوئی باہر نہیں ہے، ہم ایڈمنسٹریشن سے کہیں باہر نہیں ہیں، ہم اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، ساتھیوں سے پرسوں سے التجا کرتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام ملک کے خلاف، ایڈمنسٹریشن کے خلاف، ڈسپلن کے خلاف جو کرے گا اس کا ذمہ وہ خود ہوگا۔ یہاں کی ایڈمنسٹریشن ٹرسٹ ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی، نہ ٹرسٹ ایڈمنسٹریشن کی یہ کال ہے، یہ ہمارے لوکل نوجوانوں کی، لوکل کمیٹیز کی اور لوکل ایریا کے لوگوں کی۔ میں آج آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ پنچ کی ساری کریم، چاہے پولیٹیکلی دیکھیں، سوشلی دیکھیں، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، سینئر لوگوں کے حساب سے دیکھیں، پڑھے لکھے طبقے کے حساب سے دیکھیں، یہاں موجود ہے، اور پبلک کے سامنے اور بابا کے دربار پر میں آپ کو دل سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب جائیں۔ جو آج 10 لوگ ڈی سی صاحب سے 4 بجے ملنا ہے، اس میں پردیپ شرما صاحب، چودھری عبدالغنی صاحب، باغ حسین راٹھور صاحب، بشارت ثقافی صاحب، اور لال حسین ہیڈ ماسٹر صاحب، اور ہمارے کچھ ممبران، فوجی گامی صاحب، ان لوگ جتنے بھی ہیں 10 یا 12 لوگ ہیں، جس میں 2 علماء بھی رکھے ہیں، سیاسی 15 لوگ ہیں، ریاض ناز صاحب، شمیم گنئی صاحب، آپ سب لوگ پنچ کی کریم ہیں، آپ جائیں، ڈی سی صاحب کے پاس جائیں، آپ بیٹھ کر ایڈمنسٹریشن کے اور ٹرسٹ ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں ایک برج کا کام کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز، اگر کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو ڈی بی میں اگر جا رہے ہیں تو وہ ہمارا لیگل رائٹ ہے۔ ہندوستان اسی لیے ہندوستان ہے کہ جمہوری ملک ہے، ہم ہندوستان کے باشندے بھی ہیں اور ہندوستان سے محبت کرنے والے بھی ہیں، ہم اس بارڈر کے واریئرز پہلے ہم ہیں، لیکن جو لوگ یہ میسج ایجنسیوں کے تھرو دیں کہ دربار کے اوپر میں ہم کسی کو ایکسپلائٹ کریں گے، تو میں آج آپ کو سب کو گواہ رکھ کے بابا کے سامنے بولنا چاہتا ہوں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اور عزت دینے والے لوگ ہیں۔ ہم ایڈمنسٹریشن کو باعزت طریقے سے ہمیشہ ہم نے بات کی ہے، سارا پڑھا لکھا طبقہ جو اس میں موجود ہے، آپ سب کی گواہی میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ بیٹھ کے آن ریکارڈ ایک ایک روپیہ، ایک ایک سامان، ایک ایک چیز اگر کل کوئی لیگلی ہم نہیں اس کو دیتے، اگر آپ ٹیک اوور بھی کریں تو اس کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو کل یہ دم نہ لگاؤ آپ پیچھے سے کہ یہ ہو گئے۔ اس لیے آپ سب کی گواہی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو فیصلہ ایڈمنسٹریشن اور یہاں کی عوام کرے گی،
वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सबके सामने होना चाहिए। हमारी और कोई गुजारिश नहीं है। मैं नौजवान साथियों से अल्लाह के सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए भाई वो भी हमारे हैं, बाकी लोग भी हमारे हैं। आप हमारी इज्जत है, हम आपकी इज्जत है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, इस बाबा के दरबार पर अगर आपके दिल में मेरे लिए 1% भी कदर है, हाथ खड़ा करके बोलो कि हम अमन पसंद हैं। हाथ खड़ा करके वादा दो कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बाबा का दरबार बदनाम हो, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम हो। यह वादा आपका मेरे साथ नहीं है, बाबा के साथ है। हम ये बाबा को हाजिर नाजिर रख के ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारा ये याद है कि हम बाबा के सिपाही हैं, मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, आप सबसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम अमन पसंद हैं। आप बैठे, जो कानूनी तौर पर बैठ के बात होनी चाहिए, उसके लिए हमारा जो डेपुटेशन जाएगा ये वापस आकर अवाम तक वो सारी चीजें पहुंचाएगा। मैं प्रदीप शर्मा साहब से इस बाबा के सामने फिर दिल की गहराइयों से एक बार फिर माफी मांगता हूं। आप भाई हैं, आप हमारे बड़े हैं, हमारे दिल में आपकी कदर है। हम जो मर्जी हों, लेकिन जो पुंछ की मोहब्बत है इसका आगे कोई और काम नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम बॉर्डर के लोग हैं, लेकिन हम इस पूरी मजलिस की तरफ से, ट्रस्ट के तमाम मेंबरान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर मैंने बुलाया होता तो आप होते, बात और होती। आप मोहब्बत से यहाँ आए, बाबा का दरबार आपके लिए खुला रहेगा। और मेरा ये यकीन है कि बाबा के दरबार पे जिसने मोहब्बत की वो मोहब्बत से कुछ पा के ही जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए हम सबसे कोई भी गलती हुई तो आप माफ फरमाएं। बाकी जो ट्रस्ट के तमाम सीनियर मेंबरान यहाँ मौजूद भी हैं, आने वाले वक्त में ये जो जैसी बात करेंगे, आप सबको पुरअमन तरीके से हिंदुस्तान के कानून को मानते हुए, कानून के अंदर रहते हुए, बाबा की मोहब्बत भी का इजहार करने का पूरा हक है। वो जमहूरियत हमें बताती है, लेकिन कोई बात ऐसी ना हो कि बाबा के दरबार पर कोई दाग लगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।